جنسی لطف کی ٹیکنیک۔ جنسی لطف انسان کی زندگی کا سب سے بڑا لطف یا سکھ ہے، اور اس کے بغیر ایک کامیاب اور بھرپور زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کی شادی ہونے والی ہے یا کچھ دن پہلے ہوئی ہے، یہ شادی ہوئے برسوں گزر گئے ہیں، لیکن حقیقی جنسی لطف حاصل کرنے کا تلاش میں یہ لوگ نا امیدی کے اندھیروں میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ جن کی شادی ان قریب ہونے والی ہے، وہ شخص کی الجھنوں میں الجھے احساس کمتری کا شکار ہو کر یہ سوچ کر کے بے حد پریشان ہے کہ کیا وہ اپنی آنے والی زندگی میں جنسی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ جن کی شادی کچھ ہی دن پہلے ہوئی ہو، ان میں سے زیادہ تر سیکس ناکامیوں کا شکار ہو کر اپنی زندگیوں سے ہی نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ جو جنسی ناکامی کے باعث خودکشی کرنے تک کی بات کرتے ہیں یا جن کی شادی ہوئے کئی سال گزر گئے، ان میں سے یا شاید بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی ازدواجی زندگی میں حقیقی جنسی لطف اور کامیابی حاصل ہوئی ہوگی۔ ان تمام حالتوں کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا۔ زندگی سے بیزاری، نا امید، خودکشی کا میلان، سیکس سے متعلقہ مختلف سماجی برائیاں ان کی بدولت پیدا ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں طلاق تک کی نوعیت آ جاتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کے درمیان محبت کے تعلقات میں کشیدگی اور لڑائی جھگڑے تو اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف ہمارے دیش یا سماج کا نہیں بلکہ کم یا زیادہ لگ بھگ دنیا بھر کے لوگوں کا ہے، ان ملکوں کے لوگوں کا بھی جنہیں ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ اس حقیقت سے عموماً سبھی واقف ہیں کہ مغربی سماج میں سیکس کی ایک آزاد کھلا موضوع ہے، لیکن وہاں کے سماج میں سیکس کے اس مسئلے کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں روز بروز بڑھتے ہوئے طلاق کے واقعات کی بنیادی وجود کی کھوج کرنے کے لیے برٹش بار ایسوسی ایشن نے ایک خاص جائزہ لیا تھا، اور وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس مسئلے کے سب جنسی تعلقات قائم کرنے کی صحیح تکنیک، صحیح طریقہ یا صحیح ڈھنگ عورت اور مرد جسمانی یا جنسی ملاپ کو مباشرت کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا محور سیکس کا یہی فعل ہے۔ ایک عورت اور ایک مرد اس جسمانی ملاپ کے نتیجے کے طور پر ایک دوسرے کو کتنا سکھ دے پاتے ہیں، یہ بات سیکس کی تکنیک پر ہی منحصر ہے۔ یعنی سیکس کی تکنیک کا مطلب ہے وہ صحیح طریقہ یا ڈھنگ جس سے کامیاب جنسی ملاپ کیا جا سکتا ہے۔ سیکس قدرت کی ایک عظیم ترین دین ہے۔ انسانی زندگی کی طرح اس پر مکمل کنٹرول بھی قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو صرف سیکس کا اثر قبول ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سب عورت مرد یکساں طور پر سیکس سے متاثر نہیں ہوتے، کسی پر سیکس کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو کسی پر کم، یا یوں کہہ لیں کہ کوئی آدمی زیادہ سیکسی ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ، کوئی کم یا زیادہ کم۔ سیکس کا یہ قدرتی اثر عورت مرد دونوں پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔ جنسی سکھ حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ عورت اور مرد دونوں میں سیکس موجود ہو سکے۔ سیکس کا اثر دونوں کے مزاج، طبیعت اور دل پر یکساں طور پر ہو، اس لیے کہ عورت اور مرد دونوں کو مل کر کوئی آدمی زیادہ سیکسی ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ اور کوئی کم یا زیادہ کم۔ سیکس کا یہ قدرتی جنسی خواہش کی کمی سارا کھیل بگاڑ سکتی ہے اور جنسی لطف محض ایک خبر بن کر رہ جاتا ہے۔ ہم اکثر سیکس کا کھیل بگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ مرد اور عورت میں جنسی یکسانیت کی کمی ہے۔ مرد اور عورت قدرتی طور پر سیکس کا اثر ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن دونوں پر پڑنے والا یہ اثر یکساں، برابر یا ایک جیسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ عام حالتوں میں سیکس کا جیسا اثر تناؤ یا خواہش کسی مرد میں ہو سکتا ہے، ویسے عورت میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح عورت جنسی خواہشات مرد میں نہیں ہوتی۔ مرد اور عورت میں زیادہ سے زیادہ جنسی یکسانیت کا ہونا لازمی ہے۔ یہ یکسانیت نزدیکی یا برابری زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دونوں میں ہی حقیقی جنسی لطف سے محروم رہتے ہیں۔ ان حالات میں مرد اور عورت جسمانی تعلقات قائم کر کے جنسی ملاپ سے وہ بھرپور جنسی لطف حاصل کر سکیں۔ اس نتیجے سے یہ نکلتا ہے کہ عموماً دونوں ہی پیار سے رہ جاتے ہیں۔ سیکس کی یہ پیاس کسی صورت میں سمجھی جا سکتی ہے جب مرد اور عورت میں زیادہ سے زیادہ جنسی یکسانیت ہو، دونوں میں سیکس کی خواہش موجود ہو، اور دونوں ذہنی و جسمانی طور پر سیکس کے کھیل میں پوری دلچسپی کے ساتھ شریک ہوں۔ اس کے لیے یہ سوچ لینا کافی نہیں ہے کہ قدرت کے جنسی اثر کے تحت از خود کام بن جائے گا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیکس کے اس قدرتی اثر کو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے لیے قابل قبول، قابل عمل اور زیادہ سے زیادہ یکساں بنایا جائے۔ سیکس کا بھرپور لطف حاصل نہ ہونے کی ایک اور وجہ ہے سیکس کے بارے میں صحیح اور مفصل واقفیت حاصل نہ ہونا۔ شادی سے قبل نوجوان مردوں اور عورتوں کو
حالت عموماً ترقی ہوتی ہے۔ پہلی حالت میں انہیں ماں باپ کی طرف سے جنسی تعلیم اور صحیح رہنمائی حاصل نہ ہونے سے انہیں سیکس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایک کورے کاغذ کی طرح جب وہ شادی شدہ زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اور کورے ہی جاتے ہیں۔ یہ حالت ان کی سیکسی زندگی پر کوئی اچھا اور صحت مند اثر نہیں ڈالتی۔ شادی سے قبل کی دوسری حالت میں وہ سیکس کے بارے میں ادھر ادھر سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنی جنسی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی لگ بھگ پہلی حالت جیسا ہی نکلتا ہے۔ بعض اوقات اس دوسری حالت میں خطرناک نتیجے سامنے آتے ہیں کیونکہ شادی سے قبل ادھر ادھر کی ہوئی سیکس کی آگاہی صحیح ہونے کی بجائے گمراہ کن اور غلط ہو سکتی ہے۔ اس سے جنسی لطف حاصل نہیں ہوتا بلکہ سیکس کی مشکلات اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں میں کچھ ایسی بنیادی باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کا تعلق جنسی سیکس کی کھوج میں بھٹکے ہوئے لاتعداد نوجوانوں سے ہے۔ ایک نوجوان مرد اور عورت شادی شدہ زندگی میں داخل ہو گئے۔ کہنے کو تو وہ سیکس کا کھیل کھیلتے رہے لیکن بہت دنوں تک شوہر کو یہی پتہ نہیں چل سکا کہ عورت کے جسم میں اس کا مخصوص عضو کہاں ہے اور اس میں اسے اپنا عضو تناسل داخل کیسے کرنا ہے۔ ایک صاحب پہلی ملاقات کے وقت مباشرت کے حقیقی فعل سے چند لمحے قبل ہی ٹھنڈے پڑ گئے اور اس شرم کی وجہ سے مہینوں گھر سے غائب رہے کہ ان کی ساری مردانی ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی تھی اور وہ اپنے آپ کو نامرد سمجھنے لگ گئے تھے۔ ایک صاحب نے پہلی ملاقات کے وقت اس لیے اپنی بیوی پر بدچلن ہونے کا الزام لگا دیا کہ اس کا پردہ بکارت موجود نہیں تھا اور ان کی پہلی بار مباشرت کرنے پر ان کی بیوی کے عضو مخصوصہ سے خون جاری نہیں ہوا تھا۔ ایک نئی نویلی دلہن سوگات کے دوسرے دن ہی اپنے میکے چلی گئی تھی اور اپنے شوہر سے اس لیے نفرت کرنے لگ گئی تھی کہ پہلی ملاقات کے دوران میں اس سے جنسی ملاپ یا مباشرت کے نام پر اس سے زبردستی کی تھی۔ ایسی کتنی کہانیاں اور واقعات ہم روز سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ان کی بنیاد یا تہہ میں یہ بات ہوتی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو جنسی لطف نہیں دے پاتے، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ ناواقف اور انجان ہوتے ہیں یا غلط آگاہی کے باعث اس کے حل ہی نہیں ہو پاتے۔ اس کا فوری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں کے ازدواجی زندگی میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ مناسب وقت پر اور مناسب طریقوں سے اگر اس خلا کو اور نہیں کیا جاتا تو تکلیف و حالت پیدا ہو جاتے ہیں۔ لطف یا سیکس کا ہو یا کسی اور طرح کا، یہ اپنے آپ ہی حاصل نہیں ہو جاتا بلکہ اسے حاصل کرنا ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے مناسب علم، جذبہ خود اعتمادی، دو اندیشی، سمجھداری اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حقائق کی صحیح آگاہی اور تکنیک لازمی ہے۔ مان لیں کہ کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کام از خود نہیں ہو جاتا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کام کو کرنے کا صحیح اور مناسب ڈھنگ یا طریقہ آپ کو آتا ہو۔ ٹھیک یہی بات سیکس پر بھی چسپاں ہوتی ہے۔ مباشرت اور اس فعل کے نتیجے کے طور پر حاصل ہونے والا سوکھ یا لطف محض اس فعل کو کرنے کی خواہش سے ہی حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحیح ڈھنگ سے فعل سر انجام دینے کی۔ سیکس کا بھرپور لطف حاصل کرنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے اور اس ڈھنگ کو کیسے سکھایا جا سکتا ہے، ہمارے سامنے یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس سوال کا بنیادی طور پر یہی مناسب جواب ہو سکتا ہے کہ صحیح وقت پر سیکس کی صحیح آگاہی حاصل ہو، یعنی شادی سے پہلے ہر نوجوان مرد عورت کو سیکس کے ہر ضروری پہلو سے واضح طور پر واقف ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جنسی تعلیم کیسے دی جائے۔ ہمارے ملک میں اس موضوع پر کافی بحث ہوتی رہی ہے اور اس سلسلے میں مختلف مشورہ بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ اس بات پر سب لوگ متفق ہیں کہ شادی سے قبل نوجوانوں کو سیکس کی ضرورت آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ ماہرین نے مشورے دیے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہے: سیکس تعلیم والدین دیں، ہائی اسکول یا کالج میں عام پڑھائی کے ساتھ سیکس کی تعلیم بھی دی جائے۔ سیکس کی تعلیم کتابوں کے ذریعے جنسی تعلیم دی جائے۔ سیکس کی تعلیم کے لیے جنسی ادارے قائم ہونے چاہیے وغیرہ۔ یہ تمام مشورے بہت اچھے ہیں لیکن ہمارے سماجی حالات کے پیش نظر انہیں مکمل طور پر رویہ عمل لانا مشکل ہے۔ نوجوانوں کو والدین کی طرف سے جنسی تعلیم دیے جانے کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے سماج میں عام طور پر خود والدین کو کبھی سیکس کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ دوسرے سیکس کی اہمیت کو سمجھنے کے باوجود ابھی ہم اسے کھلے طور پر تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہائی اسکول یا کالجوں میں جنس تعلیم دینے موضوع پر شاید کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا۔ جنسیات کے موضوع پر اچھی کتابیں سیکس کی تعلیم کا ایک کارگر ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن جنسی کتابوں کی اشاعت جو آج ہو رہی ہیں ان میں تعلیم کی بات کہیں جھلکتی ہی نہیں بلکہ صرف پیسہ کمانے کے ہاتھ کنڈے نظر آتے ہیں۔ سیکس کی تعلیم کے لیے معاون اداروں کا قیام
ایک بہتر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ہمیں کھلے دل و دماغ سے سوچنا ہوگا۔ ان اداروں کو نیم حکیم قسم کے غلط لوگوں سے محفوظ رکھنا ہوگا اور اس بارے میں سماجی اداروں کو آگے آنا ہوگا۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان رکاوٹوں اور مشکلات کو دور کر کے سیکس کی تعلیم دی کیسے جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں فی الحال درمیان کا راستہ ہی اختیار کرنا ہوگا اور ان تمام ذرائع اور طریقوں کو اپنانا ہوگا جو ہمارے لیے ممکن ہو سکتے ہیں اور جنہیں ہمارا سماج تسلیم کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سیکسی کو ایک سائنس، تکنیکی اور لازمی موضوع سمجھنا ہوگا۔ جب تک ہم سیکس کو ایک ضروری مند نظریہ سے نہیں دیکھیں گے، جنسی تعلیم کے بارے میں سوچنا فضول ہوگا۔ صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے کہ ماں باپ کے ذریعے بچوں یا لڑکوں کو جنسی تعلیم دینی چاہیے۔ ہمارا سماجی ڈھانچہ کچھ ایسا ہے کہ سیکس کے بارے میں ماں باپ خود بھی کچھ نہیں جانتے، یا جتنا جانتے ہیں وہ نہ جاننے کے برابر ہے۔ اگر لوگ تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں تو وہ بڑی مشکل محسوس جانتے ہیں کہ بچوں کو سیکس کے بارے میں کیا اور کیسے بتائیں۔ ان حالات میں ہونا یہ چاہیے کہ بہت گہرائی سے نہیں تو کم سے کم موٹے طور پر پہلے وہ لوگ خود سیکس کے بارے میں ضروری باتوں کی واقفیت حاصل کریں۔ اس سے انہیں اپنی جنس زندگی میں سکھ حاصل کرنے کے زیادہ مواقع فراہم ہوں گے اور ساتھ ہی وہ اس قابل بھی ہو سکیں گے کہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکیں۔ بے جھجک وہ اپنے بچوں کو جتنا کچھ بتا سمجھا انہیں ضرور بتانا چاہیے، زیادہ نہیں تو اسے کم سے کم یہ فائدہ تو ہوگا۔ لڑکے لڑکیاں سیکس کوئی برائی نہیں ہے سمجھیں گے اور ان میں چھپ کر جاننے کرنے کی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ مزید آگاہی دینے کے لیے جب ماں باپ اپنے بچوں کو خود ہی سیکس کی بہتر کتابیں کی مدد سے وہ سب بھی حاصل کر سکیں گے جسے ماں باپ اپنے منہ سے کہنے میں اس طرح کی جھجک یا شرم محسوس کرتے تھے۔ ان کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جنسی کتابیں لے کر آئیں، وہ فحش اور عاریہ نہیں ہوں گی۔ اس کے برعکس بچوں میں اتنی سوچ بوجھ نہیں ہو سکتی کہ وہ خود اپنے لیے صحیح کتابوں کا انتخاب کر سکے۔ اگر اسکولوں اور کالجوں میں بھی جنسی تعلیم دی جا سکتی ہے تو سیکس کی آگاہی حاصل کرنے میں نوجوانوں کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ سیکس کے مختلف پہلو اور موضوعات بہت سے ہیں اور دو ایک کتابوں کے ذریعے سیکس کو مکمل آگاہی دے دینا مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لازمی ہے کہ جہاں سیکس کے مختلف موضوعات پر بہتر کتابوں کی اشاعت زیادہ سے زیادہ ہو، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی کتابیں مختلف عمر کے لڑکے لڑکیوں یا جوانوں کے لیے بھی خاص طور پر شائع کی جائیں۔ اشاعتی اداروں کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے اور صرف دولت کمانے کے مقصد نہیں بلکہ تعلیمی مقصد سے بھی کتابوں کی اشاعت پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ رہی بات صلاح کا اداروں کے قیام کی جو سیکس کے مختلف موضوعات پر ان لوگوں کو صلاح دے سکیں جنہیں اس کی ضرورت ہے، اگر ایمانداری سے اس مشورے کو عملی شکل دی جا سکے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ اس کی ضرورت کی دو بڑی چیزیں ہیں، ایک تو طرح کے ادارے لوگوں کو صحیح رہنمائی کر سکے اور دوسرے بولے بھالے نوجوانوں دیگر لوگوں کو ان کو خود ساختہ سیکس اسپیشلسٹ اور نیم حکیم اشتہاری جو ڈال رہے ہیں بلکہ ان کی جنسی زندگی میں کئی قسم کی مشکلات پیدا کرنے کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ ان اشتہاری نیم حکیموں کے بارے میں ہم آگے چل کر تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس طرح جنسی تعلیم کے ذریعے جہاں ہم ناامیدی کے اندھیرے میں بھٹکنے سے بچ سکتے ہیں، وہاں زندگی بھر سیکس کا بھرپور لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ تاثیر دواخانہ آپ کی خدمت میں 75 سال سے مصروف عمل ہے۔ کیا آپ وقت کے ساتھ کمزور اور مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں؟ یادداشت کی کمی، بینائی کی کمی، معدہ اور جگر کا ضعف، جوڑوں کا درد، اعصابی اور جنسی کمزوری، لکوہ، کمر درد، پٹھوں کا درد، بلڈ پریشر، بواسیر اور ان جیسے خطرناک امراض آپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ آپ ہی کیوں؟ اپنی صحت، اپنی دولت کا خیال رکھیں۔ ان تمام خطرناک امراض سے چھٹکارے کے لیے تاثیر دواخانہ پر تشریف لائیں۔